دوستو، میرے نوجوانوں، جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہمارا نوجوان 14، 15، 16، 17، 18 کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے یہ سمجھتے وہ صرف گیم کھیلنے کے لیے، صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کرکٹ کی پوری ہسٹری ان کو معلوم ہے، کس سن میں کس بیٹ مین نے کتنی سنچریاں بنائی، کس نے کتنے چھکے لگائے، کتنے چوے لگائے، اور کس فلم سٹار کی کون سی فلم کب ریلیز ہوئی۔ ہمارے بچوں کو وہ ہسٹری تو معلوم ہے، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں، ہمارے نبی کے کتنے بچے تھے، ہمارے نبی نے کتنی شادیاں کی، ہمارے نبی مکہ میں یہی ترقی کے منازل طے کرنے کا مرحلہ ہے۔ بڑھاپے میں پڑھ کے کوئی علامہ نہیں بنا ہے، بڑھاپے میں کوئی بڑا تاجر یا بزنس مین نہیں بنا ہے۔ جس نے بھی جوانی میں محنت کی ہے وہی آگے بڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما آت اللہ عبدا علما الا وهو شاب، اللہ نے کسی کو علم اگر عطا کیا ہے تو جوانی میں عطا کیا ہے۔ والخیر کلہ فی الشباب، پورا کا پورا خیر اور بھلائی جوانی کے اندر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين قيوم السماوات والارضين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وامينه على وحيه، ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون، پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون، مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون، جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے، جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے، شرک کی کھائی میں اس کو پھر گرا سکتا ہے کون، مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون، سنتوں کا جام پی کر
مست جو ہو جاتا ہے سنتوں کا جام پی کر، مست جو ہو جاتا ہے بدعتوں کا اس پہ پھر نشہ چڑھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ اہل ایمان کے لیے جنت میں ہے اونچا مقام، اہل ایمان کے لیے جنت میں ہے اونچا مقام، صاحب ایمان کا رتبہ گھٹا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ آج پوری دنیا دشمنان اسلام کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا چاہتا۔ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، یہ اگر بجھ جائے تو جنت میں جا سکتا ہے کون؟ پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ آخری بند مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں۔ جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، نعرے دوزخ سے اسے اجمل بچا سکتا ہے کون؟ نعرے دوزخ سے اسے اجمل بچا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز و موقر علماء کرام، بزرگان دین، پرجوش نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور مرکز اقبال کے طلباء و طالبات، معلمین اور معلمات، جوانی کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ خواتین کی جس طرح ایک بڑی تعداد موجود ہے، ایک عنوان ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، ایسے ہی نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر اپستھت ہے، موجود ہے پنڈال کے نیچے اور سڑکوں کے اوپر۔ جوانی کیا ہے؟ جوانی یہ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ دور ہے جو دو کمزوریوں کے درمیان میں آتا ہے۔ ایک طرف بچپن کی کمزوری ہے اور دوسری طرف بڑھاپے کی کمزوری ہے۔ بیچ کا جو مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا جوانی، طاقت و قوت کا مرحلہ، نشاط اور چستی کا مرحلہ، جذبوں اور امنگوں کا مرحلہ،
جوش اور ولولے کا مرحلہ، اس مرحلے میں انسان کی طاقت و قوت عروج پر ہوتی ہے، خواہشات عروج پر ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوان یہ اگر اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے اور اگر جوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دے دیا جائے تو ایک نوجوان بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ نوجوان اگر سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، اور نوجوان اگر بگڑ جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہماری زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو زندگی بھر ہمیں کف افسوس ملنا پڑے گا، سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ زندگی کا یہ مرحلہ سب سے اطول بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے۔ اتنا لمبا مرحلہ نہ بچپن کو ملتا ہے، نہ ادھیڑ عمری کو ملتا ہے، نہ بڑھاپے کو ملتا ہے۔ بلوغت کے بعد عام طور پہ 13، 14، 15 کے بعد جب بھی بچہ بالغ ہو جائے اور بلوغت کا اثر ظاہر ہو جائے، اس وقت سے لے کر 40 سال تک یہ آپ کی جوانی ہے۔ اتنا لمبا ٹائم زندگی کے کسی مرحلے کو نہیں ملتا ہے، لیکن دوستو وقت گزرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں اگر جوانی کو کسی چیز سے تشبیہ دے سکتا ہوں، ما شبہت الشباب بشیء الا بشیء کان فی کمی فسقط منی، جیسے آستین میں کوئی چیز ہم نے چھپائی تھی کہیں گر گئی، بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جوانی کو گزرتے ہوئے۔ جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے بھی آپ لگائیے، سب سے پہلے نبیوں پہ ایمان لانے والے کون تھے؟ نوجوان تھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہاں ذریہ سے مراد نوجوان ہیں۔ علامہ ناصر سعدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ای شباب من قوم بنی اسرائیل، قوم بنو اسرائیل کے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فرعونیوں کے ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہا تھا۔ جوانی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت جب قریش کے بوڑھے دشمنی پہ اتارو تھے، ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم تھے، دشمنی کر رہے تھے، اس وقت انہی کے اپنے جگر گوشے، انہی کے اپنے گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان دھڑا دھر دامن اسلام میں پناہ لے رہے تھے اور اسلام کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر جب اسلام لاتے ہیں تقریباً 38 سال کی بھرپور جوانی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب اسلام لاتے ہیں ابھی 30 کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی 32-33 سال کی جوانی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ ابھی بالکل بچے ہی ہیں، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ارقم ابن ابی الارقم، مصعب ابن عمیر، معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، دوستو عمار ابن یاسر، یہ سب کون تھے؟ نوجوان ہی تو تھے، نوجوان صحابی تھے جو دامن اسلام میں سب سے پہلے پناہ لیتے ہیں۔ تو دوستو میرے نوجوانوں، جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہمارا نوجوان 14، 15، 16، 17، 18 کا ہو جاتا ہے،
ہمارے بچے یہ سمجھتے وہ صرف گیم کھیلنے کے لیے، صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کرکٹ کی پوری ہسٹری ان کو معلوم ہے، کس سن میں کس بیٹ مین نے کتنی سنچریاں بنائی، کس نے کتنے چھکے لگائے، کتنے چوے لگائے، اور کس فلم اسٹار کی کون سی فلم کب ریلیز ہوئی۔ ہمارے بچوں کو وہ ہسٹری تو معلوم ہے، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں، ہمارے نبی کے کتنے بچے تھے، ہمارے نبی نے کتنی شادیاں کی، ہمارے نبی مکہ میں کتنے دن رہے، مدینہ میں کتنے دن رہے، تو پتہ چلا ہمارے بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے آج گھر کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ساگ سبزی لانے کے لیے بازار بھیج دیا جائے تو ہمارے بچے ساگ سبزی بھی ڈھنگ سے خرید نہیں پائیں گے۔ ان کو اگر مدرسہ بھیجا جائے، اگر گھر والے محنت اور مزدوری کر کے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہیں، مدرسہ جانا نہیں چاہتے۔ زیادہ سے زیادہ 8، 9، 10 کے اندر یہیں پر تعلیمی سلسلہ مسلم بچوں کا 90% بچوں کا تعلیمی سلسلہ یہاں پہنچ کر کے رک جاتا ہے۔ 10ویں سے اوپر ہمارے بچے نہیں جا پاتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جوانی کہتے کس کو ہیں؟ 18 سال کا بھرپور نوجوان حضرت اسامہ ابن زید، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کمانڈر بنا دیا تھا، ایک لشکر بھیجا تھا غزوہ کے لیے، جبکہ بڑے بڑے حضرت ابو بکر اور عمر جیسے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار اور سن رسیدہ بھی موجود ہیں، لیکن جھنڈا ایک نوجوان رانا 18 سال کا نوجوان اسامہ ابن زید کے ہاتھوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھما دیتے ہیں۔ مصعب ابن عمیر کی کتنی عمر تھی؟ وہی 16، 17، 18۔ اللہ اکبر! ناز و نعمت کا پروردہ وہ مصعب ابن عمیر۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے اگر اللہ ان کو پیسہ دیتا ہے، امپورٹڈ جوتے پہنتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، گھر کی حالت اگر اچھی ہوتی ہے، آن لائن شاپنگ، ان کے جوتے آتے ہیں، ان کے چشمے آتے ہیں۔ اس زمانے میں مصعب ابن عمیر کی والدہ اتنی مالدار تھیں، اتنی مالدار تھیں، حضرمی جوتے ان کے لیے امپورٹ ہو کے آیا کرتے تھے۔ ایک جوڑا جو صبح پہنتے تھے شام کو نہیں پہنتے تھے۔ وہ مصعب ابن عمیر، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، حضرت مصعب ابن عمیر اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، لوگ پہچان جاتے تھے اس راستے سے ابھی مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے، بیڑیوں میں بات دیے جاتے ہیں، اچھا تم نے باپ دادا کا دھرم ہی چھوڑ دیا، ایک پھوٹی کوڑی آج کے بعد نہیں ملے گی تجھ کو۔ بیڑیوں میں بات دیے جاتے ہیں، ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں، موقع ملتا ہے بیڑیوں سے آزاد ہوتے ہیں، حبش کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مصعب ابن عمیر جن کے بدن میں جلدی سورج کی گرمی بھی دھوپ بھی نہیں لگتی تھی، آج وہی مصعب ابن عمیر حبش کی طرف ہجرت کر رہا ہے، نوجوان، پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، پیر پھٹ جاتے ہیں کسی نوجوان دوشیزہ کی طرح، جسم کی چمڑیاں اتنی ملائم اور نرم و نازک تھیں۔ آج وہ عرب کی ان ریتیلی اور کنکریلی زمین میں بغیر جوتے چپل کے وہ ہجرت کر رہے ہیں حبش کی طرف، پیر جگہ جگہ سے پھٹ جاتے ہیں، پیر سے خون بہنے لگتا ہے۔ جب واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ اسلام کا سفیر اور مبلغ بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اسلام کا پہلا سفیر اور مبلغ جو مدینہ بھیجا گیا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی نہیں تھا، بالکل نئی عمر کا،
18-20 साल का नौजवान जिसको दुनिया मुसाब इब्न उमैर के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसाब इब्न उमैर की तबलीग और उनकी मेहनत का नतीजा ये था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आते हैं, मदीना का कोई भी घराना ऐसा नहीं था, मुसाब इब्न उमैर की तबलीग और दावत के नतीजे में कोई घराना ऐसा नहीं था जिसके लोग दामने इस्लाम में पनाह ना ले चुके हों। उहुद की लड़ाई आती है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जिस्म पे एक छोटी सी चादर थी। सही बुखारी किताबुल मगाजी की रवायत है, बड़ी ही बेदर्दी के साथ हजरत मुसाब इब्न उमैर को शहीद कर दिया गया है। एक छोटी सी चादर उनके जिस्म पे है, पैर ढका जाता तो सर खुल जाता, सर ढका जाता तो पैर खुल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब शिकायत की, आपने फरमाया इजालू अला रिजलैहि मिनल इज़खिर, ओ मेरे सहाबा जाओ इज़खिर नामी घास काट के लाओ, पैरों पे वो घास डाल दो और वो छोटी सी चादर जो है उससे उनके सर को ढक दो। अल्लाहु अकबर। इसी उहुद की लड़ाई में एक नौजवान है जिसको दुनिया तलहा इब्न उबैदुल्लाह के नाम से जानती है। उहुद की लड़ाई में जब भगदड़ मच जाती है, एक मौका ऐसा आता है, सिर्फ 12 जानिसार सहाबा आपका डिफेंस कर रहे हैं, आपका बचाव कर रहे हैं। एक एक अंसारी सहाबी आपकी निगाहों के सामने जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरत तलहा लड़ना चाहते हैं, आपका दिफा करना चाहते हैं, आप उनको पीछे कर देते हैं। कमा अंता, तलहा रुके रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। 11 लोग शहीद हो चुके हैं। 12वें नंबर पे हजरत तलहा को अल्लाह के रसूल कहते हैं, तलहा चलो तुम भी जोर आजमाई करो। लड़ते लड़ते हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह की एक उंगली कट जाती है। जबान से हस्से का लफ्ज निकलता है। अरबी जबान में दर्द के इजहार के लिए जैसे हमारी कोई उंगली कटती है, हम सी करते हैं, सी करते हैं। दर्द की टेस की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से कायनात के इमाम मदनी सरदार ने फरमाया, लौ कुल्त बिस्मिल्लाह लरफत कल मलाइका। ओ तलहा, जब तुम्हारी उंगली कटी थी, अगर तुम बिस्मिल्लाह कह लेते, तुम्हारा मकाम अल्लाह की निगाहों में इतना है, फरिश्ते तुम्हें आसमानों में उठा ले जाते। आपने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द, अगर कोई किसी शहीद नौजवान को जमीन पे चलता हुआ देखना चाहता है, फलयंजुर इला तलहा इब्ने उबैदिल्लाह। किसी शहीद को जिंदा अगर देखना चाहते हो तो तलहा को देख लो जो जमीन पे चल रहा है, मगर उसे प्यारे नबी ने शहीद का लक़ब दिया। मेरे नौजवानों, आज तुम कहाँ हो? न तू तालीम में आगे, न कारो बार में आगे। किस चीज़ में हमारा नौजवान आगे है आज? हाँ, मैंने कहा खेल कूद में आगे है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने में हमारा नौजवान सबसे आगे है, चैटिंग करने में, वीडियो कॉलिंग करने में, खेलने में, हाँ गेम खेलने में, फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, इसी चीज़ में हमारा नौजवान आगे है ना। न तू तालीम में आगे, न कारो बार में आगे, कहीं गफलत वो बेकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी गुट खा चबाता है, कभी बीड़ी जलाता है, अरे जालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी यूट्यूब पर नाचे, कभी टिकटॉक पर थिरके, अरे जा कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक वाक़या, एक सहाबिया हज़रत उम्मे उमारा
نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ الانصاریہ ہیں، جنہوں نے احد کی لڑائی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس اور بچاؤ کی سعادت حاصل کی۔ جب آپ نے دیکھا بڑے بڑے صحابہ کے پیر اکھڑ چکے ہیں، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے، حضرت ام عمارہ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے گئی تھی اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے گئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ عبداللہ ابن قمعہ نامی بدبخت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا ہے اور تلوار سے آپ پہ وار کی ہے اور خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی ہیں، آپ گڑھے میں گر گئے اور آپ کے دندان بھی ٹوٹ گئے ہیں، حضرت ام عمارہ نیام سے تلوار نکالتی ہیں، عبداللہ ابن قمعہ کا پیچھا کرتی ہیں اور اس کے کندھے پہ زوردار وار کرتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت ام عمارہ نے جب وار کیا، 2 زرہیں اس نے پہنی تھی، ان کی تلوار اثر نہیں کرتی ہے، عبداللہ ابن قمعہ پلٹ کے انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، تلوار سے حملہ کرتا ہے، 12-13 زخم آئے ہیں، خود بھی لڑ رہی ہیں، ان کے شوہر زید بن عاصم مزنی بھی لڑ رہے ہیں، بیٹا حبیب بھی لڑ رہا ہے، بیٹا عبداللہ بھی لڑ رہا ہے، پورا گھرانہ نبی کا ڈیفنس اور بچاؤ کر رہا ہے۔ اسلام کی خاطر میری بہنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں ام عمارہ لڑ رہی ہیں، بائیں طرف ام عمارہ لڑ رہی ہیں، پیچھے ام عمارہ لڑ رہی ہیں، آگے ام عمارہ لڑ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا من یطیقما تطیقین یا ام عمارہ، ارے تمہارے اندر جو فولادی طاقت ہے، جو شہامت ہے، جو جرأت ہے، جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، اوروں میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ام عمارہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، کوئی تمنا ہے تو بتا دو۔ ام عمارہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تمنا نہیں ہے، تمنا تو صرف اتنی ہے آپ دعا کر دیجئے اللہ ہمیں ہماری فیملی کو آپ کے ساتھ جنت میں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ اور ان کی فیملی کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہ بڑی قربانیاں دی ہیں نوجوان خواتین نے اور نوجوانوں نے دین اسلام کے لیے اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے نوجوانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ، مال و دولت کا نذرانہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی اہمیت کو پہچانیے۔ یہ جوانی کا مرحلہ یہی علم حاصل کرنے کا بھی مرحلہ ہے، یہی دولت کمانے کا مرحلہ ہے، یہی ترقی کے منازل طے کرنے کا مرحلہ ہے۔ بڑھاپے میں پڑھ کے کوئی علامہ نہیں بنا ہے، بڑھاپے میں کوئی بڑا تاجر یا بزنس مین نہیں بنا ہے، جس نے بھی جوانی میں محنت کی ہے وہی آگے بڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما آت اللہ عبدا علما الا وهو شاب، اللہ نے کسی کو علم اگر عطا کیا ہے تو جوانی میں عطا کیا ہے۔ والخیر کلہ فی الشباب، پورا کا پورا خیر اور بھلائی جوانی کے اندر ہے۔ جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں عمل کرو۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، انا لکم عبرہ، میں تمہارے لیے عبرت ہوں۔ اعملوا فإن العمل فی الشبیبہ، عمل کرو اس لیے کہ اصل عمل کا مزہ تو جوانی میں ہوتا ہے۔ اور یہی بات حضرت حفصہ بنت سیرین سے بھی مروی ہے، کہتی تھی اعملوا فإن العمل فی الشباب، عمل کرو، جوانی کی عمل اللہ، جوانی کا عمل اللہ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کیوں میرے نوجوانوں کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ جوانی میں طاقت و قوت کا غلبہ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایسے میں ایک نوجوان اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، نوجوان جوانی میں مستقبل کے سپنے دیکھتا ہے، مستقبل کے خواب بنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فلاں جگہ کا بنگلہ بنائیں گے، فلاں کار خریدیں گے، یہی نا؟
اب ایسے میں ایک نوجوان اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے اور جوانی کی باغ کو موڑ دے اللہ کی عبادت کی طرف، وہ اللہ کا چہیتا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا یعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ بھی تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس نوجوان سے، جوان ہونے کے باوجود طاقت کی بھرمار ہے، خواہشات کی بھرمار ہے، پھر بھی گناہوں کی طرف لپکتا نہیں ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان بڑا کم ہوتا ہے۔ جوانی میں ہمارے بہت سارے نوجوان لہو و لعب میں، انٹرٹینمنٹ میں، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان بچے۔ یہ بھی تو نوجوان ہیں جو حفظ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں حفظ کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تعلیم ان کے گھر والوں نے نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص ایک نوجوان تھے، کہتے ہیں جمعت القرآن فقرأتہ کلہ فی لیلہ، میں قرآن کا حافظ بن گیا، میں نے اپنا معمول بنا لیا، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جوانی، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کرنے کو معمول بنا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے سمجھا رہے ہیں، اے عبداللہ شاید تمہاری عمر لمبی ہو جائے، تم اس عمل پہ باقی نہ رہ سکو، کوئی ایسا عمل کرو جس کو تم برابر کرتے رہو، بڑھاپے تک کرتے رہو، شاید بڑھاپا آئے تو تم یہ عمل نہ کر سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے برابر اس کو کرتے تھے۔ ایسا کرو ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ ہاں کیا کہتے ہیں، دعنی استمتع من شبابی و قوتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی جوانی اور اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ابھی جوانی ہے، میں بھر بھر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، 30 پارے روز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں ایسا مت کرو، چلو 20 رات میں ختم کر لو۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ابھی تو جوانی ہے، مجھے اجازت دیجئے، میں اس سے زیادہ عمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو 10 رات میں کر لو، کہا نہیں میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے، کہا چلو 7 رات میں ختم کر لو، اس سے آگے آپ نے اجازت نہیں دی، اور بعض روایتوں میں 3 رات سے آگے آپ نے اجازت نہیں دی۔ قرآن سے میرے نوجوانوں اپنے آپ کو جوڑو، خواب غفلت سے بیدار کرو۔ یہ مرکز اقبال ہے، یا اسی طریقے سے جھارکھنڈ کی سرزمین میں اور آپ کے اسی سونا جوری میں الحمدللہ پچھلے سال میں آیا تھا یہاں، جب دورے میں کہہ کے گیا تھا انشاءاللہ یہ آپ کا علاقہ مدینۃ العلم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ مدینۃ العلم بنے گا۔ 3 نوجوان فیضی یہاں پہ کھڑے ہوئے، اور یہ ہمارے شیخ محترم کے 3 کے تینوں ہی شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، آج شیخ بھی موجود ہیں۔ کتنی سعادت کی گھڑی ہے، آج 3 نوجوانوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اور فرنٹ پہ ہمارے شیخ، ہمارے عزیز دوست اور محترم شیخ مصطفیٰ کمال فیضی، دن بدن میں دیکھ رہا ہوں چٹیل میدان ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، اور شیخ معراج ربانی بھی تھے، اور مجھ ناچیز سمیت ہم لوگوں نے اس کا ادگھاٹن کیا تھا۔ ہم نے کہا شیخ ارے آپ اس چھوٹی سی کٹیا میں آپ بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہونے والا ہے؟ کہا شیخ دعا کیجئے، آپ اگلی سال آئیں گے، اگلے سال آئیں گے تو انشاءاللہ نقشہ بدلا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے محدود وسائل میں کوئی باہمت نوجوان ہی یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ بچیوں کا ہاسٹل بھی اور کلاس بھی ایک چھوٹی سی کٹیا میں الحمدللہ جو کام شروع، اور میرے بھائیوں اخلاص سے جو کام ہوتا ہے اللہ اسی میں برکت دیتا ہے۔ اور آج 1 سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ جب دوبارہ میں یہاں سونا جوری اور برہٹ کی سرزمین پہ آیا ہوں، قسم اللہ کی مجھے اپنی نگاہوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیا سے کیا ہو گیا، بلڈنگ بھی بن گئی، ادھر مرکز اخلاص گیا، جب جامعہ اخلاص کی بھی بلڈنگ بن گئی۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کا تعاون چاہیے۔ یہ نوجوان اس آپ کے علاقے کو انشاءاللہ مدینۃ العلم بغداد بنا کے چھوڑیں گے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دیجئے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ میرے نوجوانوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ بات بہت ہے، میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں
عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ حضرات انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے دن کے اندر، دن کے اجالے میں یہ پروگرام رکھ کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور میں چاہتا ہوں جھارکھنڈ کے دوسرے علاقے میں بھی اس کی نقالی ہونی چاہیے اور اس روایت کو زندہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ 14 تاریخ کو برہٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج جلدی میں وقت کی قلت تھی، کہاں شروع کروں، کہاں ماروں، کہاں گراؤں، مجھے خود ہی نہیں پتا تھا، اس لیے کہ ایک طویل فہرست ہے علماء کی، تو انہی چند مختصر گزارشات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔